أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. درود حضرات سامعین، واقعی آپ تھک گئے، لیکن اگر آپ سننے پر مرضی ہے تو میں تقریر کو شروع کروں. سورۃ انعام کی آیت میں نے آپ نے تلاوت کی ہے. ارشاد خداوند ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے. یعنی خدا فرما رہا ہے کہ یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرتا. راستے پر آدمی چلتا ہے، پیروی نہیں کرتا. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو. میں اس کا پیروی کی جاتی ہے افعال میں. پتا چلا کہ یہ کوئی ایسا راستہ ہے جو چلتا بھی ہے، بات بھی کرتا ہے. وَأَنَّ هَذَا. بھائی جو میرے سامنے بیٹھے وہ بات کریں، نوجوان کو بات کرنے چاہیے، بزرگوں پر آپ بوجھ نہ بنے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا، اس کی پیروی کرو. یعنی اللہ کسی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے کہ یہ میرا راستہ سیدھا، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اور بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو، اور بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ تمہیں خدا کے راستے سے دور کر دے. سیدھا راستہ ہمیشہ ایک ہوتا جاتا ہے. پھر سننا چاہیے یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، اور بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو. کیوں؟ اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ تمہیں خدا کے راستے سے دور کر دے. یہی میرا امر ہے، یہی میرا حکم ہے اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں. آئیے آج کرتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کیوں اگر صراط مستقیم ہے یہاں اللہ نے شرح کیوں؟ راستہ سیدھا ایک ہے. یقیناً ایک لفظ کو دیکھیں تو نتیجہ خود آیا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو. میں نے کہا کہ راستے کی پیروی نہیں کی جاتی، راستے پر آدمی چلتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہ راستہ کوئی ایسا ہے جو چلتا بھی ہے، بات بھی کرتا ہے. آئیے کیا اور بھی راستے ہیں؟ میں کا راستہ سیدھا تو ایک ہے، ایک سیدھا راستہ ہے، زیادہ نہیں. اور ہمیں پتا چلا صورت الحمد. صورت الحمد وہ صورت ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا صورت الحمد وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا. 7 مثانی نام ہے صورت الحمد.
सबा मथानी माने 7 का दुगना, क्योंकि हुक्म है रसूल का और आले रसूल का कि हर नमाज में कम अज कम 2 मरतबा सूरत अलग पढ़ो। तो सूरत अलग की है 7 आयतें, मुसलमान पढ़ते हैं 6, खुदा का है 7। अब आइए देखिए 6 पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये 6 पढ़ते, खुदा हमारा के 7 आयतें हैं। अब मुसलमान बताए कि मुसलमान कुरान को मान रहे हैं, शिया मान रहे हैं। खुदा हमारा के अलम में है 7 आयतें, और 7 आयतें तब होती हैं जब बिस्मिल्लाह पढ़ो। अब ये अल्फाज हैं फखरुद्दीन राज़ी के तफसीर कबीर भी इमाम फखरुद्दीन राज़ी का दूसरे पर, उसमें ये अल्फाज हैं कि एक रात मेरे मौला अली इब्ने अब्बास को बिस्मिल्लाह का तफसीर सुनाने लगी। सारी रात गुजर गई, तफसीर खत्म न हुआ। जब तफसीर खत्म न हुआ और फजर की आज़ान आई तो इब्ने अब्बास ने कहा मौला अभी तक ये तफसीर चलेगा? आपने फरमाया तफसीर चलेगा, और कहा इब्ने अब्बास ये तफसीर कबीर में मतबू मिस्र में आवाज है इब्ने अब्बास की, ये मौला अली अभी भी इसकी तफसीर ऐसी तफसीर है कि 70 ऊंट भी उसको, ये 70 ऊंट जो है जो है उठा सकते, इतनी किताबें बने कि 70 ऊंट जो है उसको लेके सके। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्ने अब्बास ने सुना नहीं कि पूरी कायनात का इल्म है कुरान में, और कुरान का इल्म है यासीन में, और यासीन का इल्म है अलहम्द में, और अलहम्द का इल्म है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में, और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का इल्म है बे में। अन्नल्लज़ी नुक्ततुन तहतल बा, और वो बे का नुक्ता महली, अभी बे का नुक्ता है अली। मेरा मौला अली, मेरे मौला अली पर बैत करना मैं समझता हूँ कि खामखा की ये माला खोला की बीमारी है, क्योंकि मेरा मौला अली जहाँ भी है उसको वहाँ खुदा ने रखा। मेरा मौला अली जहाँ भी है उसको वहाँ खुदा ने रखा है, जहाँ भी है मेरे मौला अली। तो मेरे मौला अली ने सुना बे का नुक्ता हूँ मैं, बे का नुक्ता है मेरा मौला अली। बेटा में ये बात चलते चलते जब अमीर शाम को पहुंची कि अली ने कहा कि बेटा रुका मैं हूं, तो मावे ने कहा, देखिए अल्फाज देखिए, अमीर शाम ने कहा कि अगर अली ने कहा है कि बेटा रुका मैं हूं तो अली कभी झूठ नहीं बोलता। आपने याद नहीं किया कि अली कहानी दुश्मन था, लेकिन ये कहना पड़ा कि अगर अली ने कहा है बेटा नुक्ता मैं अली हूँ तो अली कभी झूठ नहीं बोलता। और आज के बाद मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा, आज के बाद मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा। अब जाओ जाकर मसाजिद देखो, जहाँ बिस्मिल्लाह हो समझना ये अली का मुरीद है, और जहाँ बिस्मिल्लाह न हो समझना ये अमीर शाम का मुरीद है। अभी अंदाज आपने किया कि जो बे के नुक्ते की वजह से, बे के नुक्ते की वजह से बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, जो बे के नुक्ते की वजह से बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, वो आज़ान में अली वल्लाह कैसे है? नारा है अली मुस्तकीमन फत्तबी, यकीनन ये मेरा रास्ता सीधा है, उसकी पैरवी करो, और भाव से रास्तों की पैरवी मत करो। क्यों? अगर तुमने भाव से रास्तों की पैरवी की तो वो तुम्हें खुदा के रास्ते से दूर कर देंगे। मैं क्या अलहम्द में हम क्या कहते हैं? अलहम्द में कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह 3 तरह मुसलमान करते हैं,
ایک بھلا فرمائی آ رہی ہے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا. مرتے ابھی تک صراط مستقیم نہیں دیکھا. دوسرا ترجمہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت ہے صراط مستقیم کی، بتا دینا ابھی تک ان کو ہدایت نہیں. ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم ہے، ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہمیں اس پر قائم ہے. صراط مستقیم یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ یہ سیدھا راستہ ہے ان کا جن پر آپ نے نعمتیں عنایت کی. یہ سیدھا راستہ ہے ان کا. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ پھر سنیں بات. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ سیدھا راستہ ہے ان کا جن پر تو نے ان کا اس کا نہیں. یہ سیدھا راستہ ہے ان کا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. وہاں خدا نے فرمایا میرا راستہ، وہاں خدا نے فرمایا میرا راستہ، اور یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے ان کا جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. تو قرآن میں تضاد نہیں ہوتا. وہاں خدا فرما رہا ہے کہ میرا راستہ ہے، یہ ہے میرا راستہ اور اس راستے کی پیروی کرو. اور یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ یا اللہ یہ راستہ ہے ان کا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. تو یا تو قرآن سے ہاتھ اٹھاؤ یا ماننا پڑے گا کہ خدا کا راستہ وہی ہے جو 14 کا راستہ. بے گھبرا تو نہیں ہے. دوبارہ سے بات کروں میں خدا کا راستہ وہی ہے جو اس سورت کا نام ہے سبا مثانی. سبا مثانی مانا 7 کا دگنا، 7 کا دگنا ہے 14. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب تک بسم اللہ میں، جب تک علم میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، آیتیں ہوگی 6 بسم اللہ کے ساتھ ہے 7، بسم اللہ کے ساتھ ہے 7. تو سورت کا نام قرآن نے بتایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا. یعنی پورا قرآن اور الحمد دونوں برابر. آپ نے اندازہ لگا پورا قرآن، پورا قرآن، پورا قرآن ایک طرف اور الحمد ایک طرف. لیکن آپ کا تاج چھوڑنے کے لیے پھر جا رہا ہوں قرآن کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے آمین والکتاب المبین انا جعلناہ قرآن عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس قرآن کو عربی میں قرار دیا تاکہ تمہارے عقل میں آ جائے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ قرآن ہے ام الکتاب میں. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ ایک کتاب ہے ام الکتاب میں، لدینا علی الحکیم، جو ہمارے نزدیک علی اور حکیم ہے. تو علی اور حکیم ہے ام الکتاب. الحمد کا نام بھی ام الکتاب، علی کا نام بھی ام الکتاب. سبحان سے بات کرتے ہیں. بیٹے نعرے کم لگائے، بات زیادہ کریں تاکہ میں مواد زیادہ رہ سکوں. حامین والکتاب المبین انا جعلناہ قرآن عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس قرآن کو عربی میں قرار دیا تاکہ ہمارے عقل میں آئے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ قرآن ہے ام الکتاب میں، یہ قرآن ہے ام الکتاب میں. اور خدا نے خود بتایا ام الکتاب کیا ہے؟ لدینا علی الحکیم، ہمارے نزدیک وہ علی ہے، ہمارے نزدیک وہ علی ہے جس میں قرآن ہے ام الکتاب. ابھی ایک ٹوپی ہے، اسی ٹوپی میں ہے میرا رومال، ابھی ٹوپی کا خیر مال ہے. اب قرآن ہے ام الکتاب میں. میں گھبرا جاؤں گی تمہیں کیا بتا، جو میرے سامنے بیٹھے بات کریں. یہ قرآن ہے ام الکتاب میں. ام الکتاب ہے ظرف، قرآن ہے مجرور.
غلط ترجمہ کیا. مجھے قسم ہے اس منبر کی اگر سورت الحمد سمجھ میں آ جاتا تو پورا قرآن سمجھ میں آتا. جب سورت الحمد سمجھ میں نہیں آئی تو مطلب کیسے سمجھ آئے گا؟ پہلا ترجمہ یہ کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ راستہ ہے ان کا جن پر تم نے نعمتیں نازل کی، نہ ان کا جن پر تم نے غضب کیا اور جو گمراہ ہوا. یہ سراسری ترجمہ غلط، ٹوٹلی ترجمہ غلط، گرامر کے اعتبار سے، عقلی اعتبار سے. ایک تو مجلس ہے گلی میں، آپ جو ہے مجھ سے دور ہیں، آپ قریب ہوتے تو میں آپ سے بات کہتا، میرے حال میں پہنچ رہی ہے، لیکن سامنے بیٹھے ہوں مجھے بات کریں. حسرت ترجمہ یہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت ہے صراط المستقیم کی. صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے ان کا جن پر تم نے نعمتیں نازل کی. تو ڈھونڈنا پڑے گا وہ ہستیاں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی. اور ترجمہ یہ کہ اللہ جن پر تم نے نعمتیں نازل کی ان پر تم نے کبھی غضب نہیں کیا، ان پر تم نے کبھی غضب نہیں کیا، اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے، نہ گمراہ ہوئے، نہ کبھی تم نے غضب کیا. جن کا یہ راستہ ہے جن پر تم نے نعمتیں نازل کی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر تم نے کبھی غضب نازل نہیں کیا، جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے. اب ان کے مسلمانوں کے پاس ایسی ہستیاں ہوں تو بتاؤ نا، ایک ہستی بتاؤ. بھائی زبان سے بات کر بزرگوں، میں بڑا خوش ہوں، بڑا خوش ہوں، سب زبان سے بات کر تاکہ میری دل بھی سوئی گفتگو ہوتی ہے. میں اس کو آسان بنا دیتا ہوں کہ ترجمہ صحیح ہے کہ یا اللہ ہمیں قائم رکھ صراط مستقیم پر. اور یہ راستہ ہے ان کا جن پر تم نے نعمتیں نازل کی، اور جن پر تم نے نعمتیں نازل کی ان پر تم نے کبھی بھی غضب نازل نہیں کیا، اور وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے، کبھی بھی. ابھی لوگ لائے اس کو، کوئی ہستی ہوتی تو بتا دیں نا. ارے تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، ہم تمہیں بتائیں ہمارے پاس ایک نہیں، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے. اگر آپ نے تو جلدی یہ نکالا کہ پتا چلے قرآن حکیم سے کیوں اور بھی راستہ ہے کیا. جب اللہ نے فرمایا راستہ ہے، یہاں بھی راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے، تو اور بھی راستے ہیں کیا. سورۃ شورى میں شاہد ہوا ام لہم شرکاء شرعوا لہم الدین، کیا ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے دین میں نئے راستے بنائے جن کا میں نے نہیں پوچھا. کیا ان کے خدا سوال پوچھ رہا ہے تمام انسانوں سے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم الدین، کیا ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے دین میں نئے راستے بنائے جن کے بنانے کا میں نے حکم نہیں دیا تھا. ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے، ان کے بنائے، میرے بنائے ہوئے نہیں، ان کے بنائے ہوئے. بات کرو میرے بھائی، بات کر میں گلی کی مجلس ہے، گلی کی مجلس ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے دین میں نیا راستہ بنائے، ان کے بنائے ہوئے. کیوں؟ ارشاد خداوندی ہے سورۃ قصص، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو دین کے لیے چنتا ہے. خدا چنتا ہے، چننا خدا کا کام ہے. بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار، بندوں میں. دیکھیں آپ بات نہ کر رہے، ایسے بات پھر کر آپ داد بھی دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا آپ سمجھتے ہیں، لیکن یہ خاموشی مجھے مزہ نہیں دیتے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم الدین، کیا
میرا حبیب تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو دین کے لیے خلق کرتا ہے. ما کان لہم الخیرہ، بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار نہیں. رسول سے بڑھ کر خدا کا کوئی بتا نہیں. جب چننے کا رسول کو اختیار نہیں، وہ میرے خاموش دوستو، وہ میرے بزرگوں، جب رسول کو چننے کا اختیار نہیں تو ملاؤں کو کس نے اختیار دیا ہے؟ نعرہ حیدری. جب عام انسان رسول جیسی ہستی کو اللہ کا حبیب محمود، اس کو اسی لیے ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد ہے اصول کافی میں، من اشرک ما امام امامتہ من عند اللہ من لیست امامتہ من اللہ کان مشرکا باللہ. جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو اپنے بنائے ہوئے امام کے ساتھ شریک ہے وہ خدا کی نظر میں مشرک ہے. کتنا بڑا فرق ہے سننے میں اسلام آباد کی اور ٹکسلان کی. کتنا بڑا جملہ امام نے فرمایا اور آپ خاموش ہو گئے. خود ایسے تو میں بھی بیچ پہنے کے لیے چھوڑوں گا تو میں بھی نہیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو دین کے لیے چنتا ہے. مَا كَانَ لَهُ الْخِيَرَةُ، بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار ہے. بندوں میں کیا رسول سے بڑھ کر خدا کا بندہ ہے؟ جب رسول کو چننے کا اختیار نہیں تو اور وہ اس نے کیا دیا؟ سبحان اللہ و تعالی ما یشرکون، میں اللہ اسی شرک سے پاک ہوں، میں اللہ اسی شرک سے پاک ہوں. ہے میرے خاموش دوستوں، کتنا بڑا جملہ میرا کھا گئے. نعرہ حیدری. دیکھیں گلی میں بڑی میں گلی کی میں پڑھتا نہیں اور خاموش ہے. میری بات سمجھ نہیں آتی، نہیں آ رہے تو ختم کر دو. بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار تو سبحان اللہ و تعالی ما یشرکون، میں اللہ اسی شرک سے پاک ہوں. میں یہ پتا چلا کہ جو خدا کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنا تو وہ مشرک ہے. جو خدا کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنائے، مشہور حدیث ہے، مشہور حدیث ہے اور ایسی حدیث ہے جس کو بچہ بچا جائے. مسلمانوں کی کوئی کتاب نہیں جس میں یہ حدیث نہ ہو. علی مال حق والحق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. علی حق کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. علی مال حق والحق مال علی، علی ہے حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ. پتا چلا جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا اور جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا. اب آئی قرآن سے پوچھے حق کیا ہے؟ قرآن سے پوچھے کیا ارشاد ہو رہا ہے سورۃ مریم، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور قرآن حق کے ساتھ اترا. ہم نے قرآن کو بھائی سر نہیں لائے، پڑھے لکھے سر لا رہے ہیں. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور قرآن حق کے ساتھ اترا. قرآن حق پھر شاد ہوا، پھر شاد ہوا، پھر شاد ہوا. سورۃ آل عمران، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، رسول حق ہے، قرآن حق، رسول حق. پھر شاد ہوا سورۃ نور میں ان اللہ هو الحق المبین، اللہ حق، قرآن حق، قرآن حق، رسول حق، اللہ حق. نتیجہ تو میں نے کہا دے دیا، کیا مجھے دیکھ رہے ہیں؟ قرآن حق. آپ کو نعرہ حیدری، آپ کو میرے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ بات کرنے نہیں آتی تو میرے آپ آگے بٹھانا چاہیے. مہربانی کریں میرے احساسات کا بھی خیال رکھیے. قرآن حق ہے، رسول حق ہے، اللہ حق ہے. اور پھر ارشاد ہوا سورۃ توبہ میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس
ایسی ہستیاں ڈھونڈو. اگر آپ کو نہیں ملتی تو ہمارے پاس آؤ, ہم تمہیں قرآن سے بتاتے ہیں, ہم تمہیں قرآن سے بتاتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انفال میں, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا للقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. اے ایمان لانے والے, جب رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو پیچھ لے کر بھاگنا نہیں. جب رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو پیچھ لے کر بھاگنا نہیں. اگر کوئی بھی بھاگا تو اللہ کا اس پر غضب بھی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بھی ہے. پتہ چلا جو ایک مرتبہ بھی رسول کو چھوڑ کر بھاگا ہے وہ مظلوم ہے. ارے نام نہیں ہے تو علی بھاگا, نام نہیں ہے میدان جنگ میں رسول کو چھوڑ کر بھاگا وہ خدا کا ظلم ہے. اور یہ راستہ ہے ان کا جن پر اللہ نے کبھی غضب نازل نہیں کیا. اب پھر ارشاد ہوا سورۃ النحل, ولکن من شرح بالکفر صدر فعلیہ غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. جس نے ایک لمحے کے لیے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھولا تو اللہ کا اس پر غضب ہے. یعنی جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کافر رہا ہے وہ مغضوب ہے. جب تک کافر رہا تب تک مغضوب ہے. اور یہ راستہ ہے اس کا جن پر اللہ نے کبھی غضب نازل نہیں کیا. یعنی نہ جنگ سے بھاگا ہو نہ کافر رہا ہو. اور پھر ارشاد ہوا سورۃ الفجر میں, وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تاکہ اللہ عذاب نازل کرے منافق مرد پر اور منافقہ عورت پر. سوچنا میں سوال پوچھوں گا. تاکہ اللہ عذاب نازل کرے منافق مرد پر اور منافقہ عورت پر, مشرک مرد پر اور مشرک عورت پر. اور اللہ ان پر غضب بھی ہے, لعنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. پتہ چلا جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مشرک رہا, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, یا اللہ تو عورت کو کیوں لے کر آیا ہے. میں نے جملہ کبھی میں سو رہا ہے کہ میں نے اسلام آباد کہا, دیکھے توریت میں, انجیل میں, زبور میں, تینوں کتاب میں لفظ منافق ہے. نہ زبور میں لفظ منافق اللہ نے استعمال کیا, نہ انجیل میں, نہ زبور میں, تینوں میں لفظ منافق ہے. میں نے جب وہاں امریکہ میں مطالعہ کیا توریت کا, انجیل کا, زبور کا, تو تینوں میں لفظ منافق نہیں آیا. ارے اللہ نے شیطان کو بھی منافق نہیں کہا. اللہ نے شیطان کو بھی منافق نہیں کہا, نمرود کو منافق نہیں کہا, فرعون کو منافق نہیں کہا. جب صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا تھا یا رسول اللہ توریت میں, انجیل میں, زبور میں لفظ منافق اللہ نے استعمال نہیں کیا, یہ قرآن میں کیوں آیا. آدم منافق صرف وہ ہے جو میرے علی سے گزرتا ہے. یہ راستہ ہے ان کا جن پر اللہ نے
نعمتیں نازل کی ہیں، اور نعمتیں ہیں ان پر جن پر اللہ نے کبھی غضب نازل نہیں کیا، یعنی نہ کبھی میدان جنگ سے بھاگے، نہ کبھی کافر رہے، نہ کبھی مشرک رہے، نہ کبھی علی سے دشمنی کی۔ ارے جہاں ایک صفت ہو وہاں صراط مستقیم نہیں، جہاں ایک صفت ہو تو جہاں چار صفتیں آ جائیں، کافر بھی رہے ہوں، مشرک بھی رہے ہوں، علی سے دشمنی بھی کی ہو۔ آئیے پھر کہتا ہوں قرآن کا ارشاد ہو رہا ہے سورۃ مدثر، دیکھو علی سے محبت کرنا، ہم علی سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں نہیں مانتا، علی سے محبت سب سے زیادہ میرے مولا علی سے محبت کی میرے رسول، بات سے کھل کر بات کریں، آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، آپ بات کریں میں کھل کر ایسا پڑھا میں گھبرا کر نہیں جاتا، گھبرا کر بات کرتے ہم کہتے ہیں علی سے ہوتا ہے، علی سے وہ ہے، علی سے سب سے زیادہ محبت کی میرے رسول نے، سب سے زیادہ میرے علی سے محبت کی رسول، لیکن محبت قرآن شاہد یہ آیات ورنجم صحابہ ما ضل صاحب وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بتاؤ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ مجھے کیا سمجھے ستارے تمہارا ساتھی نہ کبھی بھولا، نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی گمراہ ہوا، اور میرے خاموش بھائی وجہ ہے تمہارا بلا رہی ہے، میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کے آدمی بات کرے میں نہیں، کیونکہ مجھے پیسوں کی پرواہ ہے، داد دو گیا ہوں، بات کرو گیا ہوں، بات کرو گیا ہوں، فائدہ ہے، بات نہ کرو گے نہ ہوگا، والنجم اذا هوى ما ضل صاحب وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تمہارا صاحب مجھے قسم ہے ستارے، تمہارا صاحب رسول، تمہارا ساتھی نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی گمراہ ہوا، نہ نفسان خواہش اونچا بات کرتا ہے، جو کہتا ہے وہی، تو اس کا شان نزول کیا ہے؟ ارے علی رسول کہتا تھا علی سے محبت، رسول کہتا تھا علی سے محبت، تو کہتے تھے مسلمان، منافق کہتے تھے کہ رسول علی کی محبت میں گمراہ ہو گیا، ہزاروں کے نام میں رسول کہتے تھے رسول کے لیے کہ علی کی محبت میں رسول گمراہ ہو گیا، اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ میرا رسول گمراہ نہیں، یہ جو کہتا ہے وہ میں کہتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے دیکھے اللہ نے غدیر کے معاملے میں کس طرح مخفی رکھا، اللہ نے غدیر کے معاملے کو مخفی رکھا، ایسا مخفی رکھا کہ ملائکہ کو بھی بتانے چلا، زبان سے بات میں کہا سارے بات دیکھو اللہ نے سب سے پہلے جو اعلان کیا تھا کہ میں آدم کو زمین کا خلیفہ بناتا، تو آواز آئی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ جب آواز آئی اللہ کہ میں آدم کو زمین کا خلیفہ بناتا تو ملائکہ نے کہا یا اللہ اسی سے خون رہتی ہوگی، اس کو بنا رہا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کا کلام خاموش، قال انی اعلم ما لا تعلمون، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو ماں میں جانتا ہوں، میم جو ماں میں جانتا ہوں، اسلام آباد کے جو صحابہ کو شروع جاتا ہوں، آپ جہاں میں آؤں، آپ 20 آدمی، ہزار لاکھوں آدمی، 20 آدمی میرے سامنے پہلے بیٹھے، بچے نہ بیٹھے، بزرگ نہ بیٹھے، جو جن کو حانت کرا کرنا ہے، کیا اللہ انی عالم ما لا تعلم، جو ماں میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، جو ماں میم الفنا، جو ماں میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتے، پھر اللہ نے فرمایا اما یہ بتایا انما سے، وہ ماں کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ماں کیا ہے، وہ ماں کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ماں کیا ہے،
اللہ فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور میں نے قاب قوسین پر اپنے حبیب کو وحی کی ماں کی، وحی کی ماں کی۔ ملائکہ کو پتا نہیں کہ ماں کیا ہے، ارے پہلے دن سے ملائکہ کو پتا نہیں کہ ماں کیا ہے، میں خبر تو نہیں گئی۔ سارے ہاتھ اٹھاؤ، نعرہ حیدری۔ ملائکہ کو اللہ نے پہلے دن بتا جو ماں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور امیتسال انما وہ ایک دوسرے سے ماں کے بارے میں سے پھر کہا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور میں نے اپنے حبیب پر قاب قوسین پر وہی ماں۔ یہ ماں مخفی رہا، یہ ماں ہے۔ جبرائیل کو پتا نہیں، کسی ملائکہ کو پتا نہیں کہ ماں کیا ہے، یہ راز آن کے خلافتی یا رسول بلغ ماں۔ رسول آپ لوگوں کا نہیں ہے، گلی بن کے یہ قصور آپ لوگوں کا نہیں، آپ اچھی طرح سے جان رہے ہیں، آپ تک میرا کلام پہنچ رہا ہے، پہنچ رہا ہے۔ یا رسول معراج ہوا ہے مکے میں، معراج ہوا مکے میں، یہ آیت نازل ہوئی آخر یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اے رسول پہنچا اسی ماں کو جو میں نے تمہیں پہلے بتایا، رسول پہنچا ماں کو جو میں نے تمہیں پہلے بتایا، پہنچا ماں کو جو میں نے تمہیں پہلے بتایا۔ اگر تو نے یہ کام نہ کیا فما بلغت رسالته، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم نے میری رسالت کا کوئی کام فما بلغت رسالته، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم نے میری 23 میں سے پہنچائی ہے آپ کی رسالت۔ آج میری رسالت پہنچاؤ، 23 سال آپ نے اپنی رسالت کو پہنچایا ہے، آج میری رسالت کو پہنچاؤ، اور اگر آپ نے نہیں پہنچائی تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن آیت دیکھو، جب یہاں تک آیت نازل ہوئی تو رسول نے کہا یا اللہ پہنچانے کے لیے تو تیار ہے، لیکن یا اللہ ان حاجیوں میں ہزاروں کے تعداد میں سے کن کے بابا کو نہیں قتل کیا ہے، کس کے بھائی کو قتل کیا ہے، کس کے دادا کو قتل کیا ہے، کسی کے ماموں کو قتل کیا ہے۔ اگر میں اعلان کروں گا تو یہ ناراض ہو کر چلے جائیں گے، اگر میں اعلان کروں گا تو یہ میری مخالفت کریں گے۔ آوازیں ایسے نہ کہو واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب میں آپ کو انسانوں کے شر سے بچاؤں گا، یعنی جہاں علی ہوگا وہاں کچھ شریر بھی ہوں گے، لیکن گھبرانا نہیں، میں اللہ تمہیں انسانوں کے شریروں سے بچاؤں گا۔ شیعوں پھر بھی گھبراتے ہو، جب اللہ نے وعدہ لے لیا یعنی جب اللہ نے فرمایا اگر آپ نے اس بات نہیں پہنچائی تو تم نے میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا، تو آواز رسول یا اللہ اس میں ایسے بھی ہیں جن کے کسی کے باپ کو قتل کیا علی نے، کسی کے چچا کو، کسی کے ماموں کو، کسی کے بھائی کو، وہ بھاگ جائیں گے، آگے نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، میں اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچاؤں گا۔ یعنی اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ علی کرنے سے ڈرنا نہیں، میں تمہیں ان کے شریروں کے شر سے بچاؤں گا۔ شر تو ہوگا، علی کہنے پر شر تو ہوگا، علی کہنا شر تو ہوگا، لیکن گھبرانا نہیں، میں
غدیر میں کافر کہاں سے آ گئے؟ یہ شریر کہاں سے آ گئے؟ یہ کافر کہاں سے آ گئے؟ یہی تو سبب ہے، یہی تو سبب ہے کہ محمد رسول اللہ غدیر کے بعد رسالت خطرے میں تھے۔ اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچا تو آپ نے میری ساتھ کا کوئی کام نہیں کیا۔ رسالت خطرے میں تھی، پتا چلا محمد رسول اللہ اسی لیے ہے کہ علی ولی اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ اسی لیے ہے کہ علی ولی اللہ ہے۔ ارے ہم اللہ نے جب اعلان کر دیا، اعلان تو کیا اپنے حبیب سے کہ میں رات کے انسانوں کے شر سے بچاؤں گا، یہ اعلان خاص اطلاع کام ہے۔ اللہ نے فرمایا میری کرنے والوں ڈرنا نہیں، میں اللہ کے انسانوں کے شر سے بچاؤں گا، اور میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ کافر کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے یہاں آ کر اپنے قانون کو بدل دیا، یہاں آ کر غدیر اپنے قانون کو بدل دیا۔ کوئی جھولا نہیں بات ہے، پھر قرآن کو کہتا ہوں اللہ نے غدیر میں آ کر اپنے قانون کو بدلا۔ قانون خدا کا یہ تھا، سورۃ انفال میں چھاڑ ابو جہل کی سنن بھانا تو یا اللہ اگر محمد تیرا نبی ہے تو آسمان سے مجھ پر عذاب نہ کرو، یا اللہ اگر محمد تیرا نبی ہے۔ یہ سورۃ انفال میں خدا کا کلام ہے۔ ابو جہل کی دعا قرآن میں کوٹ کیا کہ یا اللہ اگر محمد تیرا سچا نبی ہے تو مجھ پر آسمان سے عذاب نہ کرو۔ تو اللہ نے یہ کہا کیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تم میں جب تک میرا رسول موجود ہے تو میرا عذاب نہیں کروں گا، جب تک تم میں میرا رسول موجود ہے۔ بھائی گھبرا کر بیٹا مجھے میں، جب تک میرا رسول تمہیں موجود ہے عذاب نہیں کروں گا۔ یہ اللہ نے کہا تھا ابو جہل کو۔ زبان سے بات کرو، زبان بچے آ گیا میرے گھر پر آپ بچے آ گئے کھڑ کے میں جہاں جاؤں بچے آپ نے بچائے میں کیا کروں گا دوستو، جہاں جا میں آ جانا۔ میں کہا اللہ نے یہاں ابو جہل کو یہ کیا کہا دیا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تم میں میرا رسول موجود ہے اور جب تک موجود ہے عذاب نہیں کروں گا۔ نعمان فہری بے عقل نہیں تھا، وہ بڑا چالاک تھا۔ ایسا نہیں کمزور ہے سبا، بڑا جھولا میرا کھا گیا تو میں چھوڑ دوں گا؟ نہیں اللہ تو آپ قرآن میں ابو جہل یا اللہ اگر یہ رسول تیرا بنایا ہوا تو مجھ پر آسمان سے عذاب نہ کرو۔ تو اللہ نے یہ کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک تم میں میرا رسول موجود ہے عذاب نہیں کرتا۔ آپ نے نعمان فہری کو یقین کیا، آپ نے نعمان فہری سر میں لے میرے بھائی بھائی لکھے بھائی جہاں میں آ کر ارے ہاتھ نعمان فہری کو یقین تھا کہ آج اگر میں رسول کو کہوں گا یہی تھا، اونٹنی بنایا، اونٹنی پہ چڑھ گیا، اونٹنی پہ چڑھ گیا اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے علی کو خلیفہ بنایا ہے خدا نے؟ کہا خدا نے، کہا خدا نے اس کو یقین تھا سوال کروں گا عذاب نہیں آئے گا کیونکہ وہی رسول موجود ہے، اس کو یقین تھا وہی رسول یقین تھا وہی رسول موجود ہے تو وہی تو مانگیں گے اللہ اگر یہ علی تیرا بنایا ہے تو میرے اوپر عذاب آسمان سے آئے، اس کو یقین تھا کہ رسول ہے عذاب نہیں آئے گا۔ خدا نے کہا سائل عذاب الآخر، آواز آئے کہ تو میرا دشمن ہوتا تو عذاب میں کہتا، رسول کا دشمن ہوتا تو عذاب میں کہتا تو ہے
فنار ہو گیا، صرف خود نہیں اونٹنی کے پیر سے نکل گیا، اونٹنی بھی مر گئی۔ میں نے عالم تصور مصفر میں پڑھا وہ جانور تھا، جانور نے تو اٹھا کر پوچھا، بڑا جملہ سنے، بڑا جملہ، یا اللہ یہ اونٹنی ہے، جانور ہے، اس نے تو اٹھا کر پوچھا۔ آواز ہے عبدالحکیم، آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جانور کیوں ہو اگر علی کے دشمن کے ساتھ ہوگا۔ رات جا کر سوچنا میں نے پڑھا، آپ کو میں نے بڑی فکر دی ہے، بڑی فکر۔ ارے جو علی کا دشمن ہے اگر اس کے ساتھ جانور بھی ہے تو خدا جانور کو نہیں چھوڑتا۔ انسان علی کے دشمن کے ساتھ اتحاد کرے، خدا جانے اس کا اجر کیا ہوگا۔ برابر نہیں ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز، اسی لیے آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہر ایک کے دو گواہ، ہر ایک کے دو گواہ، خدا کے دو گواہ، محمد کے دو گواہ، علی کے دو گواہ۔ اللہ کے گواہ محمد اور علی، اللہ کے گواہ ہے محمد اور علی، محمد کے دو گواہ اللہ اور علی، علی کے دو گواہ اللہ اور رسول۔ ارے سب سے زیادہ طاقتور گواہ میرے لیے، سب سے زیادہ طاقتور گواہ میرے مولا علی کے۔ دیکھو ہمارا کلمہ کتنا پیارا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، درمیان میں رسول، ایک طرف اللہ دوسرے طرف علی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ جو میں کر رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد یہ جو میں کر رہا ہوں، اسی لیے ارشاد ہو رہا ہے سورۃ مدثر، فما، یہ دوسرے کا میں ہمیشہ نوجوان ہوں، جہاں جہاں پوری دنیا حسین کے ساتھ وہاں اپنے جوانوں سے بات کر، قرآن پڑھو قرآن سمجھو، قرآن پڑھو قرآن سمجھو۔ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ دین کو مل جاتا، مذہب کو مل جاتا، 24 گھنٹوں 1 گھنٹہ دین کو مل جاتا۔ اس کے بعد ہے اصول ذات، یہ ہماری موثر ترین کتاب، اس کے برابر خاص آج جو پہلی جلد ہے اس کو پڑھا کر یہ الفاظ ہے قرآن کے، اس کی شرح لکھی امام نے اصول کافی کے پہلی جلد۔ فمالہم ان تذکرۃ ملزم، میرے حبیب سے پوچھو ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ میرے تذکرے سے منہ موڑتے، ان کو کیا ہو گیا ہے، ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ میرے تذکرے سے منہ موڑتے، ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا۔ دیکھیں آپ جان مجھ سے جملے ڈسکلوز کرنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں میرا اشارے میں میرے ساتھ چلا گیا، میرے حبیب میرے حبیب ان سے پوچھو ان کو کیا ہو گیا، ان کو ہو کیا گیا، یہ میرے تذکرے سے منہ کیوں موڑتے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ علی کا تذکرہ کیا، اللہ کا تذکرہ کیا، کہا اللہ کا تذکرہ ہے علی کی ولایت، اللہ کا تذکرہ ہے علی کی فمالہم ان تذکرۃ ملزم، ان سے پوچھو کہ اللہ کے تذکرے سے منہ کیوں موڑتے، اللہ کا تذکرہ ہے علی کی ولایت۔ میں نے جان بوجھ کر پوری آگے بڑھی، آگے چلی، فمالہم ان تذکرۃ ملزم، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ میرے تذکرے سے منہ کیوں موڑتے، یہ جنگلی گدھے، یہ جنگلی گدھے، یہ جنگلی کھوتے، یہ جنگلی کھوتے، یہ قرآن ہے بخاری نہیں ہے۔ دونوں آدمی جگنا میرے حبیب ان سے پوچھو ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ علی سے منہ موڑتے ہیں، کانہم حمر مسلسل، یہ
یہ جنگلی گدے ہیں فرت من کسور جو اللہ کے شیر سے بھاگتے جو اللہ کے شیر سے اللہ کے شیر سے نعرہ حیدری فمان ہم انقذ ختم الجن ان سے پوچھو ان کو کیا ہو گیا ہے یہ اللہ کے تذکرے سے مموت ہے ہم مستنصر یہ جنگلی گدھے ہیں یہ جنگلی گدھے ہیں فرت من کسور جو اللہ کے شیر سے بھاگتے توریت میں لفظ کسورہ استعمال ہوا توریت میں آئیے چلتا ہوں وہ دیوانے جس کو میرے مسلمان بھائی چھپائے مولوی جو صرف خانہ کراچی اس میں یہ الفاظ اسی میں یہ الفاظ جب خیبر میں میرے مولا علی آئے جب میرا مولا علی خیبر میں آئے جب میرا مولا علی خیبر میں آئے تو مرحب نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب اے نوجوان خیبر کا قلعہ مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب تو میرے مولا علی نے کہا ان الذی سمتنی حیدر اگر تم مرحب ہے تو میرے ماں نے میرا نام حیدر ہے تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر کرا درغام آجام واللہ سن کسور اے مرحب جو دورے بے کسورہ ہے وہ اللہ کا شہر میں علی ہوں وہ اللہ کا نعرہ حیدری بندہ کلا علی ہے خدا کا شہر علی ہے خدا کا شہر اور میں نے آپ کو رزلٹ تو دے دیا نتیجہ تو دے دیا لیکن کیا کر سکتا میں بڑا مجبور ہوں مجھے بجا والے مجبور نہ کرے اب علی ہے خدا کا شہر اب جو علی کے مقابلے میں ہے سمجھنا وہ کھوتے ہیں انسان نہیں ہے سورت محمد کی پاری ہے الذین کفروا وہ کافر ہو گئے 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 پہلے مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے کیوں وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وہ انسانوں کو اللہ کے سبیل سے منع کرتے وہ کافر ہو گئے کیونکہ اللہ کے سبیل سے انسانوں کو روک رہے تھے اَسْتَلَّهَ مَالَهُمْ ہم نے ان کے تمام اعمال کو رائگار بنا کر قصوروں سے کیا انسانوں کو اللہ کے سبیل سے روکنا کرتے پتا چلا جو اللہ کے سبیل سے روکے وہ کافر ہو آئیے چلے قرآن سے یہ سبیل کیا ہے تمام سے بات کر دے الذین کفروا وہ کافر ہو گئے وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وہ انسانوں کو اللہ کے سبیل سے منع کرتے تھے اَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ہم نے ان کے تمام اعمال کو رائگاں بنا دیا ارشاد ہو رہا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 156 وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ جو قتل ہو جائے اللہ کی سبیل میں یا ایسے چلتے پھرتے مر جائے اللہ کی سبیل میں تو اللہ کی جنت اس کے لیے اللہ کی رحمت اس کے لیے اللہ کی مغفرت اس کے لیے لیکن مرے اللہ کی سبیل مرے اللہ کی سبیل مرے اللہ کی سبیل محمد سلیمان القدوسی الحنفی کتاب جناب یہ الفاظ کہا دور رکھ نے جناب جابر مدرہ بتایا تھا اس نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کے خلیفے کتنے فرمایا بار ہے کہ نام ہے بار کہتے نہیں رسول نے بتایا ہے 12 نام جب 5 امام پر آیا کہا جابر
میرے پانچویں کا نام ہوگا محمد، لقب ہوگا باقر۔ آپ وہاں اسی وقت زندہ ہوں گے، جب آپ سے ملاقات ہو تو میری طرف سے سلام ہے۔ جناب شاہ بن اللہ ایک تو بوڑھا مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، کوئی وقت آیا زمانہ آیا، دیکھا 2 برس کا بچہ، دیکھا شکل صورت جیسے، چلنا صورت جیسے، یقیناً کہا بچہ ادھر تو جیسے ہی ہمارا بچہ، ہمارا امام پنجاب 5واں امام، ہمارا 5واں امام محمد باقر قریب آیا 2 برس، تو کہا بچہ تم کون ہو؟ تو کہا نانا، پہلے مجھے اپنے نانا کے سلام پہنچا۔